الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دوستی اور ولایت تمہیں کیسے ملے گی. اسی کے لیے ہم آئے ہیں کہ جب دنیا سے جائیں تو اللہ کے دوست بن کر جائیں. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، دوست وہ ہے جو ایمان اور تقوی رکھتے ہیں. یاد رکھے قرآن حدیث میں جہاں پر بھی ایمان والوں کی فلاح، کامیابی، دوستی، آخرت میں جنت، دنیا میں غلبہ، جہاں پر بھی بیان ہے تو ایمان کے ساتھ دو چیزوں کا بیان ہے، ایک اعمال صالحہ کا اور ایک تقوی کا. جہاں بھی دیکھیں گے آپ خالی نہیں کہ ایمان والے آمنوا وعملوا الصالحات ساتھ لگا ہوگا، فلہم اجر غیر ممنون. آمنوا وکانوا یتقون، آمنوا اتقوا اللہ. یہ اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ یہ دو چیزیں کیوں جوڑی ہیں؟ اس لیے جوڑی ہیں کہ آمنو کلمہ پڑھنے سے مومن تو بن گئے، آمنو تو ہویا. اب آمنو کے بعد اگلی ڈگریاں تمہیں کیسے ملیں گی؟ تو عامل الصالحات بھی کرنا ہوگا اور یہ تقوی کے ساتھ بھی رہنا ہوگا. یہ تو بیسک ڈگری ہے ایمان، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب جب اللہ نے تمہیں کلمے کی توفیق دے دی اور تمہیں کلمہ عطا فرما دیا اور تم مومنین میں شامل ہو گئے، اب آگے کیسے بڑھو گے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کی دوستی دنیا میں کیسے ملے گی؟ آخرت میں اللہ کے پہلو میں بیٹھنا کیسے ملے گا؟ تو دو کام کرنے ہوں گے، اعمال صالحہ کرنے ہوں گے، نیک اعمال کرنے ہوں گے. لیکن نیک اعمال بھی خالی کافی نہیں ہے، تقوی بھی اختیار کرنا ہوگا کہ نیکیوں کے ساتھ گناہ سے بھی بچنا ہوگا. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فلاح کامل ہے، کامل کامیابی، ایک تو ہے کہ فلاح ہی نہ ہو، کامیابی ہی نہ ہو، وہ تو کفار ہیں، کسی قسم کی کوئی کامیابی ان کے نہیں. ولا یفلح الکافرون، قرآن نے کہا کافر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی بھی نہیں. دنیا کے اعتبار سے اگر 4 دن ہمیں
ان کا غلبہ نظر آئے، ان کی راحتیں نظر آئیں، یہ بالکل عارضی ہیں، کیونکہ بالآخر ایمان والے پورے عالم پر چھا جاتے ہیں۔ یہ ماضی میں بھی یہ قصے چلتے رہے۔ نوح علیہ السلام کے دور سے کفر ظاہر ہوا، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ پورے عالم میں کفر تھا اور 80 آدمی مومن تھے، لیکن وہ 80 ایسے غالب آئے کہ سب کا نام و نشان مٹ گیا، باقی وہ 80 غالب رہ گئے۔ قرآن مجید میں واضح بیان کیا، تمام قوموں کا ذکر کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات، ہر طرف کفر ہے لیکن ایمان والے غالب آ گئے۔ یہاں تک فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ اب یہ وقت آ گیا کہ جزیرے عرب سے یہود و نصارہ کو بھی نکال دو جو خدائی کسی دین کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پر رہے۔ تو کافر تو کبھی بھی فلاح پائی سے لا یفلح الکافرون، قرآن نے کہا ہے۔ اب مومن اگر ایمان رکھتا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے یا تقوی نہیں ہے تو یہ ناقص فلاح والا ہے، ناقص کامیابی والا ہے۔ کامل کب ہوگا کہ اعمال صالح اور تقوی اس کے ساتھ ہو۔ یہ قد افلح من تزکا، جس کو قرآن نے کہا کہ فلاح کامل فلاح اس شخص کو ہے جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا۔ فلاح کامل تب ملے گی، اور یہی مطلوب ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہر چیز کا کمال مطلوب ہے، کمال، ناقص نہیں۔ ایمان ہو تو کامل، تقوی ہو تو کامل، اعمال صالحہ ہو تو کامل، اللہ کا تعلق ہو تو کامل، رسول اللہ کا عشق ہو تو کامل، اللہ کا عشق ہو تو کامل۔ جو بھی چیز قرآن نے بیان کی ہے، حدیث نے بیان کی ہے، اس کا کمال مطلوب ہے، ادنا درجہ مطلوب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس جی ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیتے کافی ہے، جی حج بھی کیا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے کافی ہے۔ نہیں، یہ لفظ کافی کہنا دلیل ہے کہ ابھی منزل دور ہے۔ جیسے کہ جب انسان کمال کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر میرے شیخ فرماتے تھے کہ منزل پا کر بھی وہ کہتا ہے کہ میں تشنہ لب ہوں، منزل پا کر بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی منزلیں لامحدود ہیں۔ کوئی بزرگ ایسا نہیں جو دنیا سے گیا ہو اور یہ کہتا نہ گیا ہو کہ میں تشنہ لب ہوں، اللہ ہم تجھے راضی نہ کر سکے۔ فرشتے جن سے اللہ نے پیدا کیا اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رکوع ہے تو رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، اور جب قیامت قائم ہوگی اور وہ سر اٹھائیں گے اور میدان محشر ہوگا اور اس وقت ترازو لایا جائے گا، اس وقت ان کا یہ لفظ ہوگا جو لاکھوں کروڑوں سال عبادت کر چکے، ما عبدناک حق عبادت کا، اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ یہ کہہ دینا کہ کافی ہے، یہ دلیل نقص ہے۔ حوصلہ کم ہے کہ چڑیا کی طرح ایک گھونٹ پانی پیا تو اس نے بس کر دی۔ یہاں تو کوئی بس نہیں ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں بڑا خوبصورت جملہ ہے میرے شیخ کا، فرماتے تھے کہ ہر قدم پر منزل ہے۔ آپ نے ایک قدم طے کر لیا آج تو آپ کو ایک منزل مل گئی، لیکن ہر منزل راستہ ہے، آپ نے ابھی آگے جانا ہے اور اوپر جانا ہے۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ بس کرتے ہیں۔ تو قدم لا من تزکا، تو کمال مطلوب ہے، تقوی کا کمال ہو۔ اس کو میرے شیخ فرماتے تھے کہ تمہارا دل، خود اپنے بارے میں فرمایا اللہ نے میرے دل کو سونار کا کانٹا بنایا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کچھ چیز آ جاتی ہے تو دل محسوس کرتا ہے کچھ کمی آ گئی۔ ہمارا دل تو ٹرک تولنے والا آلہ بنا ہوا ہے، بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتے ہیں تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یار بھائی ساری دنیا کر رہی، میں تو کر بھی نہیں رہا، میں نے کوئی چوری کی ہے، میں نے کوئی ڈھاکہ مارا ہے۔ اللہ کے عاشق یہ نہیں کہتے، ان کو تو ادنا سی چیز بھی بر دل سالک ہزارہ غم بود، ورنہ رومی فرماتے کہ سالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کب کہ از باغ دل خلال کم بود، جب اس کے دل کے باغ میں ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں کہ میں خدا سے دور تو نہیں ہوں گی، نہ تو باغ ہی اجڑا ہوا ہے،
پھر بھی پرواہ نہیں، باغی اڑ رہا ہوا، کمال مطلوب ہے۔ تو فلاح کافر کے تو فلاح ہی نہیں ہے۔ اور جو مومن اعمال صالحہ میں کوتاہی کرتا ہے یا تقوی میں، دیکھو نیکی کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، یہ متقی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت شعر کہا ہے ہمارے دوست طاہر صاحب نے، بڑا خوبصورت، مجھے بہت پسند ہے، اور ہمارے حضرت والا نے اپنی مجلس میں یہ شعر 60 مرتبہ پڑھوایا تھا، 60 میں مجلس میں موجود تھا، 60 بار، تقریباً 1.5 گھنٹہ اس شعر کو پڑھوایا تھا۔ ادھر ہے حسن ازل پہ نظریں، ادھر حسینوں کو دیکھتا ہے، ادھر تو کہتا ہے میں اللہ والا بننا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، محنت کرتا ہے، تلاوت ذکر اذکار سارا کچھ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن ادھر چوری چھپے خدا کو ناراض بھی کرتا ہے، نفس و شیطان کو خوش بھی کرتا ہے۔ ادھر ہے حسن ازل، بڑی محنت کر رہا ہے، ادھر ہے حسن ازل پہ نظریں، ادھر حسینوں کو دیکھتا ہے، وہ کتنا محروم ہے جو تائب گما رہا ہے، کما کما کر کما رہا ہے۔ ادھر نور لے کے آیا نماز روزے کا، اور ادھر اس نے گناہ کیا اور وہ نور ساتھ کے ساتھ ضائع ہو گیا۔ والا نے اس شعر کو 60 بار پڑھوایا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے ہمارے رونگٹے، کہ انسان ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ آخرت کے لیے جن کو ذرا فکر ہے آخرت کی، کتنی محنت کرتا ہے آخرت کے لیے۔ لیکن یاد رکھو، میرے شیخ صاحب دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، پلے باندھنے والی ہے، کہ تم درخت لگاتے ہو 10-20 سال لگ جاتے ہیں اس کے بڑے ہونے میں درخت کے، لیکن اگر اس کو آگ لگا دو گے تو تھوڑی دیر میں وہ بھسم ہو جائے گا۔ پر میں ذکر اذکار سے، تلاوت سے، اہل اللہ کی صحبت سے اللہ کے محبت کا درخت ہمارے دل میں پروان کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ عرش کو اس کی شاخیں چھونے لگتی ہیں، اور ادھر کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس ہرے بھرے درخت کو یکدم آگ لگا دیتا ہے۔ بنانا آسان نہیں، بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن جلنے میں بہت ٹائم۔ میں نے خود دیکھا جنگلوں میں، میں آسٹریلیا گیا، 200 فٹ بلندے درخت ہوں گے، 200 100 فٹ 200 فٹ 150 فٹ، لیکن آگ میں جل کر کالے ہو گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے عمریں پوچھی، کہا یہ 100 سال کا درخت تھا، یہ 150 سال کا درخت تھا، یہ 70 سال کا درخت تھا، لیکن آگ لگنے میں چند لمحے میں آگ لگی، نیچے سے لے کر اوپر تک اس کو کیا کر دیا۔ تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی بات بڑی عبرت کی بات ہے، کہ ہم اللہ کی دل کی زمین میں جو ایمان کا بیج پڑا، اور پھر اس میں اللہ کے اس درخت کو اگایا، جس کو قرآن نے کہا صلوٰ ثابت فروع فی السماء، اس کی اصل مومن کے دل میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں عرش پر، لیکن انسان ادھر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس ہرے بھرے درخت کو یکدم آگ لگا دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب درخت ہی جل جائے گا اللہ کے سامنے کیا پیش کرے گا؟ مجھے بتاؤ کیا پیش کرے گا؟ جلا ہوا درخت پیش کرے گا کہ یہ میرے پاس۔ اس لیے تقوی فرض قرار دیا کہ دیکھو تمہارے اعمال صالحہ کا نور اور تمہارے اعمال صالحہ کے جو ثمرات ہیں وہ تب بچ سکتے ہیں تم جب نفس اور شیطان سے بچو گے اور گناہوں سے بچو گے۔ اسی کا نام خون تمنا ہے، اسی کو میرے شیخ فرماتے ہیں یہ خون تمنا ہے، اس لیے کہ نفس ایک مطالبہ کرتا ہے، شیطان مطالبہ کرتا ہے، اور یہ تمنا کا خون پیتا ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جب شیر ہرن کا خون پیتا ہے تو طاقتور ہو جاتا ہے، اور جب مومن نفس کی خواہش کا خون پیتا ہے تو ولایت کے اندر طاقتور ہو جاتا ہے۔ لو کتنی آسان بات، کتنی آسان بات۔ آپ چاہتے ہیں کہ ولایت میں تکڑے ہو جائیں تو خون پینا پڑے گا، یہ ہے کہ تم صبح کے میلے جا کر خون شروع کر دو پینا۔ کس کا خون؟ تمنا، حرام تمناؤں کا خون پیو۔ شیخ حمزہ شیرانہ ہمت آ جائے، شیر بن جاؤ، اور مومن کو شیر ہی رہنا چاہیے۔ میرے شیخ کو شیر بہت پسند تھے،
کہیں بھی جاتے تو شیر دیکھتے تھے، کسی جنگل میں جاتے فرمایا مجھے شیر پسند ہے۔ کہ حضرت کیوں؟ کہا کہ طاقت کی فراوانی اس کو دریا کے بہاؤ کے خلاف پار کرنے کو مجبور کرتی ہے، وہ کبھی دریا کے بہاؤ پہ نہیں تیرتا بلکہ اس کے خلاف پار کرتا ہے، تب جب کہ تمام جانور اسی بہاؤ کے اس پر تیرتے ہوئے پار ہوتے ہیں، لیکن وہ مخالف سمت جا کر پار ہوتا ہے۔ وہ اپنی شیرانہ طاقت کو دکھاتا ہے کہ مومن میں اس کی روح میں جب شیرانہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، نفس کا خون پی پی کر، تمناؤں کا خون پی پی کر، تو زمانے کا بہاؤ ادھر ہو رہا ہوتا ہے اور وہ دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے۔ زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیچھے نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ ہمت کب آتی ہے؟ ایسی ہمت نہیں آتی، ہمت ہی نہیں ہے۔ ہم تو چار آدمی بیٹھے ہوں تو ایسے دب جاتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو جائے تو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں کہ اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ اتنی ہمت، یار کیا کہیں گے لوگ، جی دیکھو جی یوسفی صاحب بیچ میں چھوٹ گیا، دیکھو جی مولوی صاحب بیچ میں چھوٹ گیا، اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ شیرانہ طاقت کی کمی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے تو بینڈ باجے والے آ گئے شادی میں، ڈنڈا نکال لیا، میزبان کو بلایا کہ ابھی لگاؤ تمہیں ڈنڈا، دوڑاؤ ان کو۔ تو خیر وہ ڈر گیا، حالانکہ بڑے آدمی تھے، جلدی جلدی سب کو بھگا دیا۔ والد صاحب بعد میں فرمایا مومن کو غالب رہنا چاہیے، مغلوب نہیں ہونا چاہیے، غالب ہونا چاہیے، مغلوب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحمہ اللہ کا قصہ ہمارے شیخ نے سنایا۔ ایک نواب صاحب نے دعوت کی، نواب تو چھوٹے چھوٹے کنگ اور بادشاہ ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، نواب بادشاہت ہوتی تھی، ان کی سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہوتی تھی، اس کے اندر ان کی ایک بادشاہ تو سلطنت ہوتی تھی۔ لیکن آج کل کے نواب نہیں، میرے شیخ آج کل نواب نو آپ، یعنی آج کل نوابوں میں پانی نہیں ہے، نو آپ۔ پہلے نواب تو نواب ہوتے تھے۔ تو خیر اس نے کوئی بات کسی عالم کے شان میں گستاخی کر دی، ایسے بیٹھا سامنے، حضرت کے پاس ڈنڈا ہوتا تھا۔ شاہ عبد الغنی پھول پور رحمہ اللہ ہمیشہ ایک عصا رکھتے تھے، اور عصا بھی ایسی شان والا تھا کہ ہر وقت اس کو سرسوں کے تیل میں ڈبوئے رکھتے تھے، جو ہر وقت تیل پیے رکھتا تھا، وہ ساتھ لے کر چلتے تھے۔ حضرت نے زور سے اس کو لاٹھی ماری، زور سے، حالانکہ بہت لوگ آئے ہوئے تھے، کوئی پرواہ نہیں کی، ایسی لاٹھی ماری تو نیچے گر گیا، ایسے بیٹھا ہوا نیچے گر گیا۔ فوراً کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو کر وہاں سے باہر نکلے۔ حضرت حکیم صاحب ہمارے شیخ سے فرمایا چلو بابا چلو، ہم اس کے دسترخوان پر نہیں بیٹھیں گے، علماء کا گستاخ ہے۔ اس پر اتنا روب طاری ہوا اس نواب پر، کئی دن تو بستر پر ہی پڑا رہا، ڈنڈے کا اثر ایسا تھا۔ پھر حضرت کے پاس آ کر معافی مانگی، مجھے معاف کر دیجیے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں، ایسی اصلاح ہو۔ یہ ہمت کون کر سکتا ہے؟ یہ میرے شیخ نے فرمایا تم چاہتے ہو تمہاری روح شیر بن جائے، تم اللہ کے شیر بن جاؤ، تو نفس کا خون پینا سیکھ لو۔ یہ جس طرح شیر ہرن کا خون پیتا ہے، گوشت کھانے سے طاقت نہیں آتی، خون پینے سے آتی۔ گوشت تو سارے جانور کھاتے ہیں، گدڑ بھی گوشت کھاتا ہے، بندر بھی گوشت کھاتے ہیں، بتاؤ ان میں طاقت ہوگی ایسی؟ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں ایک جگہ پر میاں بیوی گئے، لطیفہ بھی سن، اگر تمہارا دل کھل جائے، شیخ فرماتے تھے ہنسنے کی بات اس لیے کہتی کہ دل کھلے جلدی سے مال اس میں چلا جائے۔ تو ایک چڑیا گھر میں میاں بیوی گئے اور دیکھا کہ بندر جو ہے وہ بندری کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو بیوی نے ایسے کر کے اس سے کہا آدمی سے، دیکھو یہ تو اس سے اچھا ہے، آئی لو یو کہہ رہا اپنی بندری کو، تو کبھی بھی ایسے نہیں بولتا۔ تو وہ آدمی بہت سمجھدار تھا، اس کے ہاتھ میں بوتل تھی، یہ پی رہا تھا بوتل، انہوں نے ایسے کر کے جو بوتل کی نا، تو بندر بندری کو چھوڑ کے وہ جنگلے کے پرلی طرف چلا گیا، بندری آگے بیٹھے وہ پیچھے بھاگ گیا۔ آگے گئے تو شیر صاحب بیٹھے، شیرنی وہاں بیٹھی، شیر ادھر بیٹھا، ایسے لگتا ہے منہ پھلا کر بیٹھا ہے، ناراض بیٹھا ہے۔ تو اس نے شیرنی کو ایسے ابھی ہاتھ اوپر کیا تو زور سے شیر جنگلے میں آیا اور ایسے دھاڑا،
انہوں نے کہا اب بتا غیرت کس میں ہے؟ وہ تو محبوبہ کو چھوڑ کے بھاگے، اور ایسا ہوتا ہے ہمارے کئی تھانے کے دوست بتاتے ہیں کہ جب ان کے لو لیٹر دیکھے جاتے ہیں میسیج جی کہ میں تجھ پر جان دے ہوا ہے، جب تھانے میں لا کر اس کو 2 جوتے مارے جاتے ہیں، کہتے میں اس کو جانتا نہیں، وہ کہتے میں بھی اس کو نہیں جانتا، نہ تم آئے نہ ہم آئے کہیں سے، پسینہ پوچھی اپنی جبھی سے۔ میرے مرشد نے کتنی قیمتی بات کی میرے دوست، اگر تو اپنی روح کو شیرانہ بنا، جب شیرانہ بنے گی پھر تو مولا کی بات کو لے کر چلے گا، رسول اللہ کی بات کو لے کر، معاشرہ کیا کر رہا ہے یہ کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شیخ فرماتے تھے، کیونکہ میں نے خود عملاً دیکھا بنگلہ دیش میں کہ ڈھاکہ میں حضرت گئے تو پہلے بندروں کے پنجرے سے آگے شیر کی، میرے شیخ نے آنکھیں بند کر لی، نہیں ان کو نہیں دیکھنا، جب شیروں کے پاس گئے تو آنکھیں کھولی، اور ایک عجیب کرامت میں نے شیخ کی دیکھی، 25 شیر تھے اس پنجرے میں، 25 شیر، اور مختلف جگہ بیٹھے، بہت بڑا پنجرا تھا، جو ہی حضرت جا کر کھڑے ہوا، یقین مانے سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے حضرت کے سامنے، حالانکہ وہاں تو لوگ رات دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور پھر حضرت جب پنجرے کے ساتھ گھوم رہے تھے تو 25 کے 25 شیر ساتھ یوں جا رہے تھے، واپس آئے تو پھر ساتھ یوں آ رہے تھے، میں نے کہا یہ جانور بھی پہچان گیا کہ کوئی اللہ والا آیا ہے، کوئی روحانی شیر آیا ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک مجذوب عورت تھی، تو ایسے کپڑے پہنتی تھی، کوئی پردے کا خاص خیال نہیں ہوتا تھا اس کو، تو ایک دن دوڑی تندور میں چھلانگ لگا دی، جلتے تندور میں، تو کہا مجھے کپڑے لا کے، مجھے برقع لا کے دو، بڑے حیران ہوئے لوگوں نے، برقع لا کے صحیح سالم بیچ میں سے نکل آئی اور انہیں برقع پہن لیا، انہوں نے کہا اماں یہ عجیب ہے، آج کون آ گیا؟ کہ تمہیں پتہ نہیں شیخ شہاب الدین سہروردی ہمارے شہر میں آئے، تمہیں پتہ نہیں آج مرد آیا ہے؟ انہوں نے کہا اماں تم تو جانور ہو، جانوروں سے کیا پردہ، تم تو کوئی گائے ہو، کوئی بھینس ہو، کوئی کتا ہو، کوئی بلی ہو، تم تو اسی شکلوں میں نظر آتے ہو جو تمہاری روحانی شکلیں ہیں، تو تم سے کیسا پردہ؟ انسان تو آج آیا ہے، اس لیے مجھے پردے کی ضرورت پڑی۔ تیرے دوست، تقوی، ایمان کے بعد اعمال صالحہ، اور اعمال صالح کے بعد تقوی، تب اللہ کی دوستی ملتی ہے۔ اللہ نے اپنی ولایت اور دوستی کو تقوی پر رکھا ہے، خون تمنا پر رکھا ہے، اور اللہ جی آمنوا کانوا یتقون، میرے ولی اور دوست کون ہے؟ وہ کہ جو تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، خون تمنا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں سب کے دل میں بات اٹھتی ہے، میرا دل چاہتا ہے یہ کروں وہ کروں، لیکن نفس کو دباتا ہے، اور یاد رکھو نفس کبھی نہیں مرتا، ہاں تقاضے مزمحل ہو جاتے ہیں، جب انسان ابتدا میں ان تقاضوں کے خلاف چلتا ہے تو تھوڑا زور لگتا ہے، لیکن پھر یہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر اس کتے کی طرح جس کو آپ نے کبھی اچھا پتھر مارا ہو یا اس کے سر پر لاٹھی ماری ہو، وہ دور سے تو بھونکے گا، تیری ٹانگوں کو آ کر نہیں پڑے گا، بالکل نفس اس کتے کی طرح دور سے تو بھونکتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، لیکن اتنا اصرار نہیں کرتا کہ تجھ سے گناہ کرا لے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ پاک ہو جاتا ہے، ہاں ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، پھر جا کر نفس مطمئنہ بنتا ہے، ایک ٹائم ہے، لیکن اس دوران یہ دونوں شکلیں، کبھی متقی بن جاتا ہے اور کبھی بدمعاش بن جاتا ہے، لیکن مومن کی کام ہے کہ اس پر نظر رکھے، نفس کی چال پر نظر رکھے، کیا مجھے مشورہ دے رہا ہے، میں 12 کہہ چکا ہوں، شیطان سے بچنا بہت آسان ہے، نفس سے بچنا مشکل ہے، یہ ہمارے اندر بیٹھا ہے، اور مشورہ بھی ایسے دے گا جیسے تیرے دل کی بات ہے، یہ عجیب ہے، میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی ایک بار کہ شیشے کے اوپر مکھی بیٹھی ہوتی ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ مکھی اندر ہے، لیکن جب ایسے کر کے اڑاتا ہے تو فوراً اڑ جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ باہر تھی، لیکن اس کا عکس اندر ایسے نظر آ رہا تھا جیسے شیشے کے اندر ہے۔ فرمایا یہ نفس دل سے الگ چیز ہے، دل میں تو اللہ نے کلمہ رکھا ہے،
دل میں اپنی محبت کا نور رکھا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھا ہے، دل میں اپنی قیمتی چیزیں رکھی ہیں، یہ نفس اس کے ساتھ یہ دل کے آئینے پر اس گناہ کو ایسے چڑھاتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میری دل کی یہ چاہت ہے، یہ دل کی چاہت نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا تم اس کو خیال ہٹا لو تو آپ کی دل کی چاہت کا پتہ بھی نہیں چلے گا، مکھی کی طرح وہ اڑ جائے گا اور آپ کو لگے گا یار میں پیسہ پاگل تھا، کیا سوچ رہا تھا گناہ کے بارے میں، میرے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اسے کہتے خواجہ مجذوب صاحب کہ فرمایا کہ چڑھی ہے ندی ہٹا لے خیال ذرا دیر کو، ہٹا لے خیال ذرا دیر کو، چڑھی ہے ندی اتر جائے گی۔ اگر یہ دل کے اندر سے بات اٹھی ہوتی تو ختم نہیں ہونی تھی، یہ کیوں ختم ہو گئی؟ آپ کے دل میں ہے کہ میں نے فلانا کام کرنا ہے، آپ اس کے لیے پھر روزانہ کوشش کرتے ہیں، آپ کے دل میں میری اولاد ہو جائے، آپ اس کے لیے مسلسل کوشش میں لگے، آپ کیوں نہیں بھول جاتے؟ کیونکہ وہ دل کی بات ہے، اور جو نفس نے مشورہ دیا تھا وہ آپ بھول گئے۔ اگر آپ کو اب اس مجلس میں بیٹھے ہو، کبھی کوئی گناہوں کے خیال ہوں گے، یہاں آپ کو اس کا خیال بھی نہیں بھی کبھی خیال آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دل کی بات نہیں ہوتی، یہ نفس ہے جو دل کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے اس مکھی کو اڑا دو، اس خیال کو ہٹا دو، بس وہی دل کے اندر جو آشکارا ہے، اللہ نے ایمان رکھا ہے، اللہ نے نور رکھا ہے، وہ واضح ہو جائے گا۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالح اور تقوی کو رکھا ہے، تب جا کر کمال پیدا ہوتا ہے، اللہ کی دوستی ملتی ہے، اور اسی کے لیے آئے یہاں سے اللہ کی دوستی لے کر جائیں۔ اللہ کی دوستی ہمیں حاصل نہیں ہوگی، بڑا پچھتائیں گے۔ کہتے دوست نہیں پچھتائیں گے، باقی سب بندہ پچھتائیں گے کہ میں اتنا ذکر کر لیتا فلاں کر، لیکن جس کو دوستی اور ولایت مل جائے گی اللہ فرمائے گے تو میرا دوست ہے، بس بات ختم ہو گئی، اس کو مل گیا جو مل لینا تھا، دوستوں فہرست میں شامل ہو گیا۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اللہ اپنے پہلو میں اس کو بٹھائیں گے۔ اور کون سا مقام چاہیے؟ اس سے آگے تو کوئی مقام نہیں، اللہ اپنے پہلو میں بٹھا رہے ہیں، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ جنت کے اندر یہی مقام سب سے اونچا مقام ہے کہ اللہ کے پہلو میں بیٹھیں، اور پہلو میں متقین کو بٹھائیں گے۔ اور متقین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ تب متقی اور ولی ایک ہی چیز ہے، ولی متقی ہوتا ہے، متقی ولی ہوتا ہے، یہ مترادف ہے۔ ولی نام تقوی محنت، تقوی کی محنت سے ولی بنتا ہے، لہذا متقی اور ولی یہ بالکل مترادف ہیں۔ بلکہ صدیق ولی متقی یہ ایک ہی چیز ہے، یاد رکھو، ایک ہی چیز۔ میں عشق اپنی پرواہ نہیں، مولا کی پرواہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، میں نے شیخ کیا یہ بات کی، بہت خوش ہوئے کہ مقام عشق مقام خوف سے اوپر ہے، مقام خوف سے اوپر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مقام عشق حاصل تھا، لہٰذا ان کو یہ پرواہ نہیں تھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کچھ پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا لا تحزن، رسول اللہ نے تسلی دی، غم نہ کر۔ کس چیز کا غم تھا؟ اپنی جان کا غم نہیں تھا، اس کو غم نہیں کہتے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اپنی جان پر جو بات آتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ غم تو وہ ہوتا ہے، اولاد کا غم ہوتا ہے، بیوی بچوں کا غم ہوتا ہے، دوست احباب کا غم ہوتا ہے، اس کو غم کہتے ہیں۔ اپنے آپ کے اس کو خوف کہتے ہیں۔ اگر انسان کو اپنی جان پر کوئی مسئلہ ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا ان کے پیچھے سانپ بن کر بھاگا، قرآن نے کہا لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کر، ان کو اپنی جان پر خوف تھا، اپنی جان پر خوف تھا، لیکن یہاں پر غم تھا رسول اللہ کا۔ قرآن نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، کیونکہ عاشق تھے، ان کو اللہ سے رسول اللہ سے عشق تھا، پھر ان کا مقام کتنا اونچا گیا۔ صدیق ولی متقی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنے بڑا انسان، لیکن کبھی کبھی داڑھی پکڑ لیتے، اللہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جس کو کوئی مومن ذبح کر کے کھا چکا ہوتا، میں کاش کے گھاس ہوتا جس کو کوئی بکری چر چکی ہوتی،
اللہ میں آپ کا سامنا کیسے کروں گا؟ آندھی مدینہ شریف میں آئی تو دوڑتے مسجد میں گئے، سجدے میں گر پڑے، اللہ اگر مدینے والوں پر عذاب آئے گا تو ابو بکر کے گناہوں کی وجہ سے آئے گا۔ کہ میرے دادا مرشد کہتے تھے آج سب یہ کہیں گے ہم پر مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے، لیکن ہمارے میں خود کو شامل نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول سے عشق تھا، اللہ کے ساتھ بھی عشق تھا اور اللہ کے رسول سے بھی عشق تھا۔ کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ رات کو نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ کہے ابو بکر تو آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے، کہا کہ اسما تو من نہ جائے، کہا جس سے میں مناجات کرتا ہوں اس کو سناتا ہوں۔ تعلق میں اللہ کی علامت ہے، اس کو سناتا ہوں جس سے میں مناجات کرتا ہوں۔ کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزیں سب زیادہ پسند تھیں۔ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ 3 چیزیں پسند ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الجلوس بین یدیہ، کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا رہوں، بس آپ کے سامنے بیٹھا۔ حالانکہ کاروباری آدمی تھے، کاروباری تھے، قوم قبیلے والے تھے، بال بچے دار تھے، لیکن عشق کیسا ہے؟ الجلوس بین یدیہ والنظر الیک، اور آپ کو دیکھتا رہوں، وانفاق مالی علیک، اور اپنا مال آپ کی ذات پر خرچ کرتا ہوں، آپ کی ذات پر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر اتنا احسانات ابو بکر نے کیے ہیں اور اتنا خرچہ اور اتنا کچھ احسان کیا ہے مجھ پر کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ تو دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن اندازہ کیجیے آپ۔ یہ ان کا محبوب مشغلہ، انفاق و مال، آپ پر مال خرچ کرنا، آپ کو دیکھتے رہنا، آپ کے سامنے بیٹھے رہنا۔ عجیب بات ہے کہ اللہ نے، میرے شیخ فرماتے تھے جب تک یہ مقام حاصل نہیں ہوتا صدیقیت نہیں ملتی۔ اپنے بڑوں کے ساتھ ایسے عشق ہونا چاہیے انسان کو۔ جیسے حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ شاہ آفاق کے مرید تھے، دن میں 100 بار آ کر زیارت کرتے تھے، 100 بار۔ حالانکہ مدرس تھے، ساتھ مدرسہ تھا اور حضرت کی خانقاہ تھی، یہاں 100 پڑھاتے، تھوڑی فرصت ملتی جاتے، حضرت بیٹھے ہوتے، ان کو دور سے دیکھتے، چلے جاتے، جس طرح صحابہ رسول اللہ کو آ کر دیکھا کرتے تھے، اور میں اس کو بلا کے لاؤ، کیا بات ہے، مجھے چاند کیوں رہا ہے؟ کہا کہ صبر نہیں آتا، آپ کو دیکھ کے جاتا ہوں تسلی ہوتی ہے، لیکن پھر جنا عشق مجبور کرتا ہے، پھر آ کر میں آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ جنہوں نے پایا ہے وہ اس طرح پایا ہے، خود بھی محنت کی اور اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ گئے، نور نبوت حاصل کر لیا جو سینوں میں تھا، کہ نور نبوت سینے کے ذریعے آتا ہے، کہ نور نبوت کتابوں سے نہیں ملتا، علوم نبوت ملتے ہیں، کتاب سے کتاب پڑھو گے علوم نبوت مل جائیں گے، لیکن نور نبوت سینے سے منتقل ہو گیا۔ جو عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت، عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے صحابہ نے لیا جو کچھ لیا، تابعین نے صحابہ کے سینے سے لیا، اور تب تابعین نے تابعین کے سینے سے لیا، قیامت تک سلسلہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ من نہ جویم زی سفت راہ اسیر، میں آسمان پر جانے کا راستہ نہیں تلاش کروں گا، پیر جویم پیر کوئی پیر اور بزرگ تلاش کروں گا، وہ متبع سنت بزرگ کو تلاش کروں گا، ان کے ذریعے اللہ کے دربار میں جاؤں گا، اکیلا پہنچنے کی کوشش نہیں کروں گا، وہ تو شیطان نے بھی کی تھی تو ناکام ہو گیا، اللہ والوں کے زیر سایہ جاؤں گا تو ہر قدم پر قبولیت ہوتی جائے گی، واپسی نہیں ہوگی، اگلی منزلیں طے ہوں گی، آگے جائے گا، پیچھے نہیں آئے گا، آگے جائے گا۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اس کو قیمتی بناؤ، ہمارے سیالہ پورے کرو، اپنے اعمال کو دیکھو، کوئی کمی تو نہیں ہے، نماز میں کمی تو نہیں، روزے میں کمی تو نہیں، اس چیز میں کمی تو نہیں ہمارے، اور تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، تمناؤں کا خون کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو دوستی دے دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل نہیں ہوتی کچھ بھی حاصل نہیں ہے، جب یہ نسبت میں اللہ مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص رب
اور خاص تعلق دل کا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں بھی مزے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ جائے گا، کیونکہ یہ تعلق اس کو کہیں ہلنے نہیں دے گا۔ مجھے بتاؤ، ایک ڈوری کے ساتھ کوئی چیز بندھی ہو، دیکھو یہ سپیکر ڈوری کے ساتھ لٹک رہے ہیں اور یہ پائپ کے ساتھ پنکھے لٹک رہے ہیں، یہاں کچھ بھی ہو جائے یہ چلنے کے باوجود بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، یہ اپنی جگہ پر ہیں کیونکہ ایک رسی کے ساتھ بندھے ہیں۔ جب میرے آپ کا دل مولا کی رسی کے ساتھ بندھا ہوگا میرے دوستو، تو پھر زمانے میں کچھ بھی ہوتا رہے ہم ہلنے والے نہیں، اپنے ساتھ ایمان کو لے کر جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کٹی پتنگ کی طرح ہے، کبھی کوئی لوٹ رہا ہے کبھی کوئی لوٹ رہا ہے اس کو۔ اسی کو وسلم فرمایا کہ زمانہ آئے گا پوری دنیا تم پر جھپٹ پڑے گی اور تم ان کے سامنے ایسے ترنے والا ہوگے جیسے کھانے کے والے کے سامنے پیالہ رکھا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، پوری دنیا تما رکھے گی میں اس کو لے لوں میں لے لوں، لیکن جس کا خدا کے ساتھ تعلق ہوگا میرے دوست، کہتے جس لومڑی کے پیٹھ پر شیر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور شیر کے قریب کچھار کے رہتی ہے اور شیر سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے، اور میں پلنگ چیتا اس سے ڈرتا ہے، اس لومڑی سے ڈرتا ہے، حالانکہ لومڑی کچھ بھی نہیں چھوٹی سی، وہ ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس کی پیٹ پر شیر ہے۔ جس انسان کمزور انسان کے پیچھے مولا کی ذات ہوتی ہے میرے دوستو، عالم اس سے ڈرتا ہے، تو ان کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے مولا ہے۔ بتائیے غار ثور میں کبوتر کی پیٹھ پر مولا تھے، مکڑی کی پیٹھ پر مولا تھے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے قلعے جس میں حفاظت کے ہزار انتظام تھے، تاریخ میں لکھا ہے کہ توڑنے والوں کو توڑ دیا اور ہر انتظام کے باوجود اندر پہنچ گئے، لیکن پورا مکہ جمع ہو کر اس مکڑی کے جالے کو نہیں توڑ سکا اور اس کبوتری کو اپنی جگہ سے انڈوں سے نہیں ہٹا سکا، کیونکہ ان کی پیٹھ پر مولا تھا۔ دیکھنے میں کمزور تھے، حقیقت میں کمزور نہیں تھے، پیچھے مولا تھا۔ بتائیے جب بندے کا مولا سے تعلق ہو جاتا ہے اللہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے، ہاں ہر وقت حفاظت اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ دل کی رب کو مولا کے ساتھ لے کر چلتا ہے، پھر رہا ہے جہاں بھی پھر رہا ہے۔ یہ فرمایا من اتق اللہ عز وجل سارا آمن فی بلادی، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کی دوستی مل جاتی ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی رہے گا امن کے ساتھ رہے گا، وطن میں رہے گا تب بھی، غیر وطن میں رہے گا تب بھی امن اور چین کے ساتھ رہے گا۔ صحابہ اکرام کو دیکھو، خود رسول اللہ کی ذات کو دیکھو، مکہ سے ہجرت کر کے آئے، کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن دلوں میں اطمینان تھا، دلوں میں اطمینان تھا۔ یحسب الجاہل اغنیاء، ان کو جاہل لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یہ غنی اور امیر لوگ ہیں، ان کے چہرے کا اطمینان بتاتا ہے، لیکن غربت کا کیا حال تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، لیکن دل میں کوئی تشویش نہیں تھی، حالانکہ ان کا اپنا وطن نہیں تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے پورا عالم ان کے قدموں میں لا کر ڈالا۔ اس لیے میرے دوست، اعمال صالحہ ایمان کے بعد اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے، دو محنتیں کرنی ہے، اعمال صالحہ کو مکمل کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں ذکر اذکار کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، اپنے معمولات میں اضافہ کرو، ہر دن کوشش کرو کوئی نہ کوئی عمل میں ہمارا اضافہ ہو جائے، اعمال میں ترقی کرو۔ اور نمبر 2 تقوی اختیار، گناہ نہ ہونے دو، گناہ نہ ہونے دو، یعنی اعضاء پر تو یہ نظر رکھو کہ اس سے نیکی ہو، آنکھ سے میرے نیکی ہو، زبان سے ہو، کان سے ہو، ہاتھ پاؤں سے ہو، تلاوت کرو گے آنکھ سے نیکی ہوگی، اسے دیکھ کر تلاوت کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں کئی نیکی ہیں۔ قرآن مجید کو پکڑتا ہے، ہاتھ نیکی کر رہا ہے، چومتا ہے، ہونٹ نیکی کر رہے، پڑھتا ہے، زبان نیکی کر رہی، دیکھتا ہے، آنکھیں نیکی کر رہی، بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے سارا اعضاء نیکی کر رہے ہیں، لفظ لکھا ہے۔ اور نفس پر نظر رکھو کہ کوئی گناہ نہ کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے، وہ تمنا کرے اس کا گلا کاٹ دو، اس کا خون پی جاؤ، شیر بن جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔